ہمارے ملک میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 اس پر بات چیت چل رہی ہے اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے میں ہے۔ ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کے معنی عطیہ دینے کے ہیں، قبضہ کرنے کے نہیں۔ وقف کا مطلب اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت میں اسی سے اجر حاصل کرنے کے لیے اللہ کو حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اور اسلامی تعلیمات میں صرف اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو، جس کا میں مالک ہوں، اسی کو میں وقف کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کی جائیداد میں وقف کروں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مجھے مالک ہونا پڑے اور اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف۔ اور جب ہم وقف کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا مالک میں نہیں ہوں اور اس کو بیچا نہیں جائے گا، اس کی وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، یہ کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو نفع ہے، جو آدمی وقف کر رہا ہے وہ بتائے گا کہ میں اس لیے وقف کر رہا ہوں کہ اس سے غریبوں کو فائدہ ہو، ہاسپٹل کے لیے فائدہ ہو، مسجد کو چلانے میں مدد ملے، قبرستان کی ضرورتیں کے لیے جگہ فراہم ہو، اسکالرشپ کے لیے ہو۔ یہ جو آدمی وقف کر رہا ہے وہ بتائے گا اور اسی کے مطابق اس کو چلانا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ یہ کوئی اسلام سے باہر، جیسے کہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک سیکولر عمل ہے۔ سیکولر عمل اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، یہ شریعت کا جز ہے۔ ہمارے ملک میں یہ جو اوقاف ہیں، بہت سے لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف بادشاہوں نے، سلطانوں نے یا راجہ مہاراجہ نے دیے ہیں۔ ایسا وقف بہت کم ہے۔ جو کچھ وقف ہے بھارت میں وہ سوداگر لوگوں نے، تاجر لوگوں نے، امیر لوگوں نے، دولت مند مسلمانوں نے اس کو وقف کیا ہے۔ بادشاہوں کا وقف بہت کم ہے، اگر ہیں تو آپ ثبوت سے پیش کر سکتے ہیں۔ میں آج بھی یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو وقف ہے وہ زیادہ عوام کا، عام انسانوں کا دیا ہوا وقف ہے۔ حکومت اب ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس سے جو کچھ وقف امینڈمنٹ ایکٹ لایا گیا، جو قانون بنتے رہے، پہلا قانون کہتے ہیں کہ 1913 میں بنا، 1923 میں بنا، 1954 میں بنا، 1984 میں بنا، 1995 میں بنا، پھر 2013 میں اس میں تبدیلیاں ہوئی۔ مطلب اس میں ایوولوشن ہوا۔ آج بھی بھارت کی ہماری گورنمنٹ وقف امینڈمنٹ کرتی ہے اور پہلے سے جو قانون ہے اس کو اچھا بناتی ہے، طاقتور بناتی ہے، جس سے اوقاف کو اچھا کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس کو ویلکم کریں۔ لیکن اب جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ہے، 1913 سے لے کر 2013 تک جو کچھ اس میں بہتری آئی، اس سب پر پانی پھیر دینے والا یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ہے۔ یہ الٹا راستہ طے کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر ہمارے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیش میں بہت سے اہم مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دیش کی فلسفی کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے، سوچ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ دوسرا، دیش میں جو اخلاق ہے، کردار ہے، آج کرپشن، مرڈر، ظلم، ناانصافی، ایکسپلائٹیشن آف وومنس، سیکسول ایکسپلائٹیشن، سارا دیش ایک قسم کی اخلاقی خرابیوں میں پھنس گیا۔ اس پر بات نہیں ہو رہی۔ دیش میں جو غربت، جو اکنامیکل کنڈیشنز ہیں، ہمارے وزیر اعظم نے جو تھوڑے دنوں پہلے لوک سبھا الیکشن ہوئے اس میں کہا
کہ ہم نے 80 کروڑ لوگوں کو لابھارتی فائدہ پہنچایا، ان کو ڈیلی بیسس پر پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے انہیں راشن دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج بھی دیش میں 80 کروڑ لوگ محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ دیش بہت امیر ہے، دیش بہت دولت مند ہے، لیکن دیش کی دولت کا صحیح تقسیم ہونے کا کام نہیں ہو رہا۔ یہ دیش کا مسئلہ ہے، فلسفی کا مسئلہ، مورل ویلیوز کا مسئلہ، اکنامی کا مسئلہ، غربت کا مسئلہ، ایجوکیشن کا مسئلہ، یہ مسئلے اصل تھے اور ہم سب کو اس پر کام کرنا تھا، لیکن یہ مسائل پیدا کیے گئے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اصل مسئلے کو چھوڑ کر جو اصل مسئلہ نہیں ہے وہ لا رہے ہیں، یہ دیش کے دوست نہیں ہیں، یہ دیش دروہی ہیں، یہ دیش کے دشمن ہیں۔ جو لوگ دیش میں، دیش کے اندر دوسرے اپنے ہم وطن شہریوں سے محبت نہیں کرتے، دشمنی کرتے ہیں، وہ دیش کے دوست نہیں ہو سکتے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا، کیونکہ آج کل وہ بہت چرچا ہے دیش بھکتی کا، خاص طور پہ پہلگام کے بعد اور ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ جو جنگ کے حالات ہوئے تھے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک سے محبت یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، اور ہم کو ہمارے دیش ہندوستان سے فطری محبت ہے، لیکن ہم آپ سے دیش بھکتی کا، محبت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ دیش کے انسانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کا ملک ہو، وہاں پر بھی ملک سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن ملک کے محبت کے جنون میں، دیش بھکتی کے جنون میں انسانیت کو چھوڑ دینا نہ پڑوسی ملک کے لیے صحیح ہے، نہ ہمارے ملک کے لیے صحیح ہے۔ ہم کو ملک سے محبت کرنا ہے، لیکن انسانیت کو ترک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انسانیت کے ساتھ ہم کو ملک سے محبت کرنا ہے۔ تو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ جو لڑائی ہے وقت میں، ہمارے بھائی نے ابابیل کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے بعد 1947 سے جو کچھ میرا محدود مطالعہ ہے، یہ پہلی بار ہوا کہ دیش کی اپوزیشن پارٹیوں نے پوری قوت کے ساتھ، پوری آئیڈیالوجیکل اسٹرینتھ کے ساتھ، اس میں کانگریس بھی ہے، یہاں سنجے صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی ہیں، آر جے ڈی بھی ہے، ٹی ایم سی بھی ہے، ڈی ایم کے بھی ہے، سی پی ایم ایل بھی ہے، وہ بہار کے ایک گروپ کو اور آندھرا پردیش کے گروپ کو چھوڑ دیں، تو میں ان تمام اپوزیشن پارٹیوں کا شکریہ ادا کرنا بھی میری ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور یہ خود ایک بھارت کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وقف کا تحفظ تو کریں، اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر ہم کو دیش کی فلسفی اور دیش کے اندر مورل ویلیوز اور دیش کے اندر غربت کو ختم کرنے اور دیش کے اندر ایک انسانوں کا دیش بنانے کی فکر، وہ لڑائی اصل لڑائی ہے۔ اس لڑائی کے ساتھ ساتھ اس اصل لڑائی کے لیے ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہے۔ اس بات پر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔